ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم إياك نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ یہ توحید کا لازمی نتیجہ ہے جب ہم نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو جب ہم نے مان لیا، اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا کہ اللہ ہی معبود ہے، تو پھر عبادت بھی صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں۔ جن اعمال میں عبادت کا پہلو ہے یا جو اعمال عبادت کے مشابہ ہیں وہ بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ مثلا سجدہ ہے تو سجدہ افضل ترین عبادت ہے۔ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اور نزدیک ہوتا ہے، تو یہ سجدہ میرے اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدے کی گنجائش نہیں ہے۔ پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہا یوسف علیہ السلام کو 11 بھائیوں نے اور ماں باپ نے سجدہ کیا، تو یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ تو پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ چنانچہ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم عجم میں جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو اور اپنے وڈیروں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، تو آپ نے اجازت نہیں دی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، تو آپ نے بیوی کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے قبروں پر سجدہ کرنے کا، مزارات پر سجدہ کرنے کا، یہ بہت بڑا جرم ہے، ظلم ہے، اس لیے کہ یہ شرک ہے۔ سارے گناہوں میں سے بڑا گناہ اور سارے ظلموں میں سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو یہ قبروں پہ سجدہ کرنا، مزارات پہ سجدہ کرنا، اپنے خیال میں، اپنے گمان میں تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم شاید پتہ نہیں کیا نیکی کر رہے ہیں، کیا اچھائی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ تو اپنے آپ پہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر توبہ کیے بغیر انسان دنیا سے چلا گیا، تو شرک والا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ یہ پیشانی، یہ جبین صرف اللہ کے سامنے جھکے گی، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات میں یہود پہ لعنت فرمائی
اور فرمایا کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں پہ سجدہ کرنا شروع کر دیا تھا، تو اس سجدہ کی وجہ سے اللہ کے نبی ان پہ لعنت فرما رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ دعا فرمائی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کی حفاظت کرنا کہ لوگ اسے عبادت گاہ نہ بنا لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی، آج تک آپ کی قبر پہ سجدہ نہیں اور قیامت تک نہیں ہوگا۔ اسی طرح طواف عبادت ہے، اور طواف اللہ کے گھر کا، اللہ کے گھر کے سوا کسی آستانہ کا، کسی چوکھٹ کا، کسی مزار کا، کسی قبر کا، کسی اور کا اگر کوئی طواف کرے گا تو یہ بھی شرک ہوگا۔ کیوں کہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اور طواف تو افضل ترین عبادت ہے، طواف افضل ترین عبادت ہے، اور یہ عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی، اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں۔ یہ جو لوگ قبروں کا یا مزاروں کا طواف کرتے ہیں یہ بھی جرم کرتے ہیں، اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، ذرا بھی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح نظر ہے، نیاز ہے، یہ عبادت ہے، تو عبادت کس کی؟ اللہ کی، اللہ کے سوا تو عبادت کا حق کسی کو ہے ہی نہیں۔ تو اگر کوئی نظر دینا چاہتا ہے، نیاز دینا چاہتا ہے، منت ماننا چاہتا ہے تو وہ صرف اللہ کے نام کی، اللہ کے سوا کسی اور نام کی نہیں۔ ہمارے ملک میں ایک رواج ہو گیا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کے نام پر دودھ تقسیم کرنے کا، 11ویں شریف کرنے کا۔ جناب آپ نے کوئی چیز بھی دینا ہے تو وہ اللہ کے نام پر دی جائے گی، اللہ کے سوا کسی اور نام پر نہیں، کسی ولی کے نام پر، کسی کتب اقطاب کے نام پر نہیں۔ اگر کوئی صدقہ خیرات کرنا بھی چاہتا ہے، دودھ تقسیم کرنا بھی چاہتا ہے، کھانا تقسیم کرنا ہی چاہتا ہے تو وہ اللہ کے نام پر، کسی اور نام پر نہیں۔ انسان کے لیے ہدایت کا راستہ کھلا ہوا ہے، اگر خود ہی انسان اس ہدایت کو چھوڑ دے تو یہ اس کی اپنی محرومی ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے یہ بات واضح کر دی ہے، کھول دی ہے کہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا کسی کا حق نہیں ہے۔ اب وہ عمل چاہے عبادت مالی ہو، چاہے وہ بدنی ہو، کوئی بھی ہو، وہ عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی، اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کی نہیں کریں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی اور سے نہیں مانگیں گے۔